فرمان ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی عمل خیر کرے، جو کوئی عمل صالح کرے، کوئی شرط نہیں ہے، توجہ میری طرف رہے اور سماعت بیدار رہیں، اس لیے کہ جو یہاں بیدار ہے وہ وہاں بھی بیدار ہوگا۔ وقت کے اندر مجلس کو تمام ہونا ہے، جامع اور معنی گفتگو ہوگی۔ ارشاد ہوا جو کوئی عمل خیر کرے، آیت مطلق ہے، مزاج الہی کو سمجھیے اور نزاکت آیت کو پرکھیے۔ کوئی شرط نہیں کہ عمل خیر کیا ہو، کوئی بھی عمل خیر ہو، کسی بھی قسم کا ہو، کسی بھی جہت سے ہو، کسی بھی انداز سے ہو، کتنی ہی کمیت اور کیسی ہی کیفیت میں کیوں نہ ہو، عمل خیر ہو۔ صاحبان علم و فہم کا مجمع موجود ہے اور قبلہ و کعبہ تشریف فرما ہے، دعائیں بھی دیں گے اور تائید بھی کریں گے۔ من ذکر او انثی، سورہ نحل آیت کا نشان 97۔ من ذکر او انثی، چاہے وہ عمل خیر کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہوا مؤمن، وہ صاحب ایمان ہو۔ جملے تبدیل کر دوں تاکہ محسوس کر سکے میرے محترم سامعین، وَهُوَ مُؤْمِن، یعنی وہ کہ جس نے اپنے سروں پر ولایت امیر المؤمنین کا تاج سجایا ہے، دل میں چھوٹی ہی سی صغیر کربلا کو آباد کیا ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِن، وہ صاحب ایمان اگر ہوگا تو اللہ کا وعدہ یہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ رشک آور زندگی عطا کریں گے۔ ایک نظریہ دنیا کا، ایک نظریہ اللہ کا۔ دنیا سمجھتی ہے کہ حیات طیبہ، دن دولت، شہرت، نام، جاگیر، بلند و بالا عمارت، عالیشان سواری میں ہے۔ اللہ نے کہا نہ دھن میں، نہ دولت میں، نہ شہرت میں، نہ نام میں، نہ نمود میں، نہ بلند و بالا عمارت، نہ عالیشان سواری میں، اگر حیات طیبہ چاہتے ہو، اگر چین کی زندگی، اطمینان قلب چاہتے ہو، تو من عمل صالحا، اچھا کام کرنا ہے، چاہے کرنے والا مرد ہو، عورت ہو، بزرگ ہو، جوان ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، گورا ہو، کالا ہو، امیر ہو، فقیر ہو، مغربی ہو، مشرقی ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، اگر عمل خیرا صالحا کا مصداق ہے تو اسی کی حیات طیبہ ہے، دنیا میں بھی سرخرو، آخرت بھی گلزار ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے، 5 دقیقے گزر چکے ہیں اور 10 دقیقوں کی مزید زحمت سماعت ہے کہ عمل خیر، عمل صالح تو بہت ہیں، لیکن وہ عمل صالح کہ جس عمل صالح کو اللہ نے اپنی ربوبیت کے ساتھ رکھا آیت میں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کچھ آئے، کسی کے ذہن میں کچھ آئے، لیکن اللہ نے قرآن میں جہاں اپنی ربوبیت کا اعلان کیا، وہیں احترام والدین کا ذکر کیا۔ صاحبان اولاد تشریف فرما ہیں، میں بھی صاحب اولاد ہوں، توجہ کیجئے گا۔ ارشاد پروردگار ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔
انسان نیکوکار ہو، انسان خیرات کرنے والا ہو، انسان صدقات دینے والا ہو، انسان یتیموں کا پالنہار ہو، انسان بہترین ہو، لاجواب ہو، بے مثل ہو، بے نظیر ہو، لیکن مشرک ہو، کافر ہو، مرتد ہو، اللہ اسی قرآن مجید میں فرماتا ہے اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا الا شرک. تو دلوں پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتلائیے کہ اگر کوئی شرک کرے ساری ریاضتیں منہ پر مار دی جائیں گی. اسی آیت میں بغیر فاصلے کے متصل اللہ نے بتلایا کہ جتنا اہم ترین سنگین یہ اعلان توحید ہے کہ اگر انسان موحد نہ ہو، توحید پرست نہ ہو، تو زندگی کی ساری عبادتیں رائگاں ہیں. اسی آیت میں وبالوالدین احسان کے ذریعے بتلایا کہ اگر کوئی احترام والدین نہ کرے تو اس کی بھی ساری. کتاب میں زاد الحکمہ اور کتاب کنز العمال میں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے جملے موجود ہیں کہ آقا دو جہاں نے فرمایا اپنے امتیوں کے لیے خاص کہ دیکھو کہ اللہ تمام اعمال کو منہ پر مار دے گا اگر کوئی آنکھ ہو، نافرمان ہو، پھر اس کی عبادتیں، اس کی ریاضتیں، اس کے لمبے لمبے قیام اور طویل سجدے، طولانی قنوت، سب ختم. اب